اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ سورہ ہود آیت نمبر 52۔ پچھلی آیات سے حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوا جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عاد قوم کی طرف ہم نے حضرت ہود علیہ السلام جو ان کے بھائی تھے اس قوم میں سے تھے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ اس دعوت میں ایک طرف تو یہ بات تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اور دوسری بات وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، استغفروا، تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو، ربکم، اپنے رب سے، ثم، پھر، توبوا الیہ، اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یہ قوم کو توبہ کی دعوت ہے، شرک اور نافرمانی سے تائب ہو کر خالص اپنے رب سے اپنے تعلق کو جوڑ لو۔ یاد رہے کہ توبہ کے دو رکن ہیں، ایک منفی، دوسرا مثبت۔ منفی تو یہ ہے کہ آدمی نے جو غلط عقائد، اعمال اختیار کر رکھے ہیں، غلط کام کرتا ہے، ان سے کنارہ کش ہو جائے، ان کو ترک کر دے۔ اور مثبت پہلو یہ ہے کہ اس کی جگہ صحیح عقائد اور صحیح اعمال کو اختیار کیا جائے۔ تو جو لفظ استغفار ہے، اپنے گناہوں، اپنی خطاؤں پر ندامت، افسوس اور پھر ان سے بچنا، یہ استغفار ہے۔ اور پھر صحیح راستہ اختیار کرنا، یہ رجوع الی اللہ ہے اور اسے توبہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ دونوں لازم ملزوم ہیں کہ سب سے پہلے تو غلط چیزوں سے رکنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، غلط راستوں کو چھوڑنا ہے، اور پھر اس کے بعد صحیح راستے کو اختیار کرنا ہے اور اچھے کام کرنے ہیں۔ یاد رہے کہ توبہ اور استغفار کے بہت سے فوائد ہیں۔ امام داؤد اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا يحتسب، کہ جس شخص نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، یعنی اپنے معمول کا حصہ بنا لیا، تو اب کیا ہوگا؟ پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ مہیا کر دیں گے، ومن كل ہم فرجا، اور ہر پریشانی سے اللہ تعالیٰ اس کو نکال دیں گے، ورزقہ، اور اس کو رزق عطا فرمائیں گے، من حیث لا یحتسب، ایسی جگہوں سے جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو توبہ اور استغفار ایک بہت پسندیدہ عمل ہے۔ انسان جب بھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت زیادہ پسند آتی ہے۔ اس موضوع پر بہت سی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ اب حضرت ہود علیہ السلام بھی اپنے قوم سے فرما رہے ہیں کہ تم توبہ کرو، استغفار کرو۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، یرسل، بھیجے گا۔ بھیجنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، برسانے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آسمان سے خوب خوب بارش برسائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں کثرت سے رزق عطا فرمائے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری طاقت اور قوت کو پروان چڑھا دے گا، مزید اللہ تعالیٰ قوت بڑھا دے گا تمہاری۔ اب پہلی بات، یرسل السماء علیکم مدرارا، خوب خوب بارش برسے گی، رزق کی فراوانی ہو جائے گی۔ یزدکم قوتا الی قوتکم، سیاسی قوت اور شان و شوکت مقصود ہے۔ اگر کوئی قوم اجتماعی طور پر کسی غلطی اور خطا میں مبتلا ہے تو وہ بھی اگر اس سے توبہ طائب ہوتی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی شخص ذاتی طور پر کسی جرم کا مرتکب ہے اور اس سے وہ پرہیز کرتا ہے، اجتناب کرنا شروع کر دیتا ہے، تقوی اختیار کر لیتا ہے،
تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اور خیر کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور تم مجرموں والی روش دوبارہ اختیار نہ کرنا۔ بگڑی ہوئی قوم ہے، بہت سی خطاؤں اور غلطیوں میں مبتلا ہے، اب اگر وہ پیغمبر کی بات مان لیتی ہے تو صراط مستقیم کی طرف آ جاتی ہے، تو بڑی خوش نصیب لوگ ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ انہی مجرموں والا راستہ اختیار کر لیتے ہیں جو ان سے پچھلی قوموں نے اختیار کیا تھا، تو یہ یقیناً گھاٹے کا سودا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ توبہ اور استغفار نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینة وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون۔ سورہ ہود آیات 52 سے 55۔ قالو، انہوں نے کہا۔ یاد رہے کہ ہم نے آیت نمبر 50 میں یہ بات جانی تھی کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اور پھر آیت نمبر 52 میں ہم نے یہ بات جانی کہ تم استغفار کرو، توبہ طائب ہو جاؤ، رجوع کر لو اللہ کی طرف۔ تو جواب میں قوم نے کیا کہا وہ ان آیات میں بیان ہو رہا ہے۔ قالو، انہوں نے کہا یا ہود، اے ہود، ما جئتنا، نہیں آیا تو ہماری طرف، ببینۃ، واضح دلیل کے ساتھ، واضح معجزے کے ساتھ۔ بینہ سے یہاں مراد کھلا ہوا حصی معجزہ ہے۔ وما نحن، اور نہیں ہیں ہم، بتارکی، چھوڑنے والے، آلہتنا، اپنے الہوں کو، ان قولکا، تیری گفتگو سے، تیری بات سے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم تمہارا دعویٰ جو اتنا بڑا ہے کہ اللہ کے رسول ہو، اور دوسرا یہ مطالبہ کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، مجرد تمہارے کہہ دینے سے ہم کس طرح قبول کر لیں؟ ہاں، ہم یہ دعویٰ اور مطالبہ اس صورت میں تو تسلیم کر سکتے تھے کہ کوئی بڑا معجزہ دکھاتے آپ، تو جب آپ کوئی معجزہ بھی لے کر نہیں آئے تو ہم کیسے مان لیں آپ کی دعوت کو، کیسے آپ کو سچا رسول مان لیں، اور کیسے اپنے الہوں کو چھوڑ دیں۔ وما نحن، اور نہیں ہیں ہم، لکا، آپ پر، بمؤمنین، ایمان لانے والے۔ اور دونوں جگہ پر اس میں فاعل کا صیغہ ہے جس کے اندر مستقل معنی پائے جاتے ہیں۔ بتارکی کے اندر بھی کہ ہم چھوڑنے والے ہی نہیں ہیں، یہ نہیں کہا کہ ہم چھوڑ نہیں سکتے یا ہم نہیں چھوڑنا چاہتے، ہم چھوڑنے والے ہی نہیں ہیں اور ہم ایمان لانے والے بھی نہیں ہیں۔ ان نقول الا اعتراک، ان نقول، ہم نہیں کہیں گے، الا، سوائے، مگر، اعتراک بعض آلہتنا، مار پڑ گئی ہے آپ کو ہمارے بعض آلہہ کی۔ لفظ اعتراء کے معنی ہوتے ہیں پہنچنے کے اور لاحق ہونے کے، اور مطلب یہ ہوا کہ آپ کا جو دعویٰ ہے اس کو تسلیم کرنا تو دور کی بات، ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ ہمارے آلہہ میں سے، ہمارے الہوں میں سے کسی الہ کا اثر ایسا ہوا ہے کہ آپ اب اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ جس طرح کوئی کسی کی پکڑ میں آ جائے اور بہکی بہکی باتیں کرنا شروع کر دے، تو قوم نے ایمان لانے کے بجائے الٹا آپ پر مختلف قسم کے الزام لگانا شروع کر دیے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی کہ بعض آلہتنا بسو، کہ ہمارے کسی آلہہ میں سے کسی کی مار پڑی ہے، قالا، تو آپ نے فرمایا، انی، یقیناً میں، اشہد اللہ، گواہ بناتا ہوں اللہ تعالیٰ کو، واشہدو، اور تم بھی گواہ بنا لو، انی، یقیناً میں، بریء، لا تعلق ہوں، مما تشرکون، ان سے جن کو تم شریک بنا رہے ہو۔ یہ توحید کی تڑپ ہے، غیرت توحید بھڑک اٹھی
کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے معبودوں کا اثر ہے، تو آپ نے فوراً کہہ دیا کہ پھر میں بھی اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ ہو جاؤ اس بات پر کہ جن کو بھی تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو، جن کی تم پوجا پرستش کر رہے ہو، میں ان تمام کے تمام سے لا تعلق ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ من دون ہی، اس اللہ کے سوا، فقیدونی، پس تم میرے خلاف چالیں چل لو، جمیعاً، سب کے سب، یعنی ایک اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر باقی تم جتنے بھی ہو سب کے سب مل جاؤ اور ان کو بھی اپنا شریک بنا لو جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو اور جن کی تم عبادت اور پرستش کرتے ہو، اور میرے خلاف جو تم کر سکتے ہو کر لو، ثم، پھر، لا تنظرونی، تم مجھے مہلت بھی نہ دینا۔ تو اب یہ اعلان برات کے ساتھ یہ چیلنج ہے کہ اگر تمہارا گمان یہ ہے کہ تمہارے یہ معبود مجھے کوئی ضرر، کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو تم اور تمہارے یہ سارے معبود مل کر میرے ساتھ جو داؤ گھات کرنا چاہتے ہو کر ڈالو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو، یعنی اپنے ترکش کے آخری تیر بھی آزما کر دیکھ لو، دل میں کوئی ارمان باقی نہ رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور یقین کی انتہا ہے کہ انسان کا ایمان اور عقیدہ یہ ہو کہ تمام کے تمام انس و جن مجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے مگر اس کے جو اللہ نے میرے مقدر میں لکھ رکھا ہے، اسی طرح تمام کے تمام انس و جن سب مل کر بھی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے میرے مقدر میں لکھ رکھا ہے۔ توکل اور یقین یہ مطلوب ہے ہر اہل ایمان سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر توکل اور یقین کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔